اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے اسٹیبلٹی کے حوالے سے. ایک تو جو انویسٹرز کی جو اعتماد ہے اس کے اوپر سے، لیکن فرسٹ آئی وانٹ ٹو آسک کہ یہ آ رہا ہے کہ جی بارڈر کلوزرز کی وجہ سے ایران اور افغانستان سے ہمارا پورٹ فولیو ڈائیورس ہے، افغانستان کی ریلائنس جو ہے وہ زیادہ ہے. ایک تو اس کے نمبرز اگر ہم کرنچ کرتے ہیں تو کیا انڈرسٹینڈنگ ہماری آتی ہے؟ نمبر ون، ہم افیکٹ کتنے ہوتے ہیں اور اس سائڈ سے کتنا افیکٹ جو ہے وہ ہوگا، اور اس کو اب جو ہے یعنی ایک ایسی سچویشن بنانے کے لیے کہ جو وہاں پہ لاس ہے اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. اینڈ دین مائی نیکسٹ کوسچن از گوئنگ ٹو بی اے فارورڈ کوسچن ان ریلیشن ٹو آل آف دس کہ ہم جب ڈائیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں تو انویسٹر کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، پہلے تو آپ نے افغانستان کی بات کی، میں یہ بتا دوں افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ آن ایوریج جو ہے وہ $1 بلین کا رفلی رہتا ہے. ہاؤ مچ پرسنٹیج وڈ دیٹ میک آف دی انٹائر؟ دیکھیں ہمارا تو 1-2% بھی نہیں بنتا ہمارے ٹوٹل ٹریڈ کا، لیکن افغانستان کے ٹوٹل ٹریڈ کا اٹس رفلی اراؤنڈ 1/5 کہہ لیں آپ، اس سے بھی زیادہ کا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ $1 ارب میں سے ہماری ایکسپورٹس ہیں اچھی خاصی ہیں، کچھ 600-700 ملین ہیں، بٹ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ $41 ارب ہے. تو 41 ارب میں سے آپ کہہ لیں 1.5% رفلی، تو ہمیں تو اتنا امپیکٹ ہی نہیں ہے، اپروکسیمیٹلی 1.2%. ٹھیک ہو گیا. اور ان کی طرف سے زیادہ ہے کیونکہ ان کا ٹوٹل ٹریڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو ان کا پورشن زیادہ بنتا ہے کیونکہ ان کو اکانومی اگر ہمارا بارڈر رکتا ہے تو ان کو نقصان ہوگا. اور ایک اور طریقے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ پروڈکٹس کون سی بیچتے ہیں، ہم وہاں پہ کول بیچتے ہیں، ان سے کول لیتے ہیں اور کچھ اور تھوڑا بہت کاٹن آ جاتا ہے، شاید تھوڑا ٹیکسٹائل کے پروڈکٹ، تھوڑی بہت ان کے را مٹیریلز آتے ہیں. ہم یہاں سے کیا بھیجتے ہیں؟ ہم یہاں سے دوائیاں بھیجتے ہیں، فارماسیوٹیکلس، ہم یہاں سے چاول بھیجتے ہیں، ہم یہاں سے چینی بھیجتے ہیں، ہم ساری بیسک چیزیں بھیجتے ہیں. تو ان کے لیے زیادہ پرابلم ہے، ہمارے لیے نہیں ہے ایشو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں، ہم لینڈ لاکڈ کنٹری نہیں ہیں. ہمارے پاس پورٹس ہیں، ہم چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم دوسرا بارڈر ہے ایران کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے ٹریڈ بہت زیادہ ہے. تو ہماری جو اکانومی ہے ریلیٹیولی ہماری ڈپینڈنسی افغانستان پہ نہیں ہے، ان کی ڈپینڈنسی بہت ہے ہم پہ، کیونکہ ہماری طرف سے ہی اس کا انڈیا کا بھی ٹریڈ ہوتا ہے اور دوسرے جو ہے کنٹریز کا ٹریڈ ہوتا ہے، اور ایشیا پیسیفک میں بھی اسی کے ہمارے تھرو ہی وہ جاتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ کہ ایک تو نمبرز میں نے آپ سے بات کی کہ ٹریڈ جو ہے نا وہ $1 بلین سے زیادہ نہیں ہے رفلی، اس میں ہمارا ایکسپورٹس کا پورشن ہے، بٹ ہم جو بھیجتے ہیں بیسک پروڈکٹس اگر وہ نہیں لیتے تو وہ آلٹرنیٹ مارکیٹس ہیں. دیکھیں ہمارے سب سے بڑے پارٹنرز کون ہیں؟ سب سے بڑے پارٹنرز ہمارے 3 ہیں، انفیکٹ 4 کہہ لیں آپ. ہمارا سب سے بڑا پارٹنر کون ہے؟ US ہے ہمارے، اس کے بعد چائنا ہے ہمارے پاس، پھر یورپ ہے، پھر مڈل ایسٹ ہے. تو ہمارے تو میجر 95-96% چنک تو یہیں سے آ جاتا ہے سارا، اور یہ بڑے پارٹنرز ہیں. ان کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی ہماری جو کنٹری میں ان کی طرف سے ہے، اور ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز یہ بہت بڑے. انفیکٹ چائنا اور اس کو ملا لیں آپ US کو تو وہ تو تقریباً آدھا بن جاتا ہے، 1/3 آپ کا یورپ بن جاتا ہے. تو ہماری جو ڈپینڈنسی اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. ان کے لیے پرابلم ہے، اگر وہ اپنا ٹیررزم کو روکیں گے، اپنے ایشوز کو ٹھیک کریں گے، ان کو بہت فائدہ ہوگا. اور اکنامکلی سوچنا چاہیے ان کو. آئی تھنک یہ بہت ڈیسیشن انہوں نے شاید تھنک تھرو نہیں کیا کہ جی ہم ایک طرف جو ہے وہ گڈ اور بیڈ چیزیں چلاتے رہتے ہیں، اور جی پاکستان ہم سے کچھ کہہ رہا ہے تو وہ اب ان کو شاید فیل ہو رہا ہوگا یہ کہ اکنامکلی کس طرح سے ان کو افیکٹ ہو رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اکنامکلی افیکٹ ہو. دیکھیں ہمارے بارڈر ایریاز بھی ہیں، ان کی اکانومیز بھی چلتی ہیں. یہ جو انفارمل چھوٹی اکانومیز ہوتی ہیں نا، یہ لائف سیونگ اکانومیز ہوتی ہیں. تو بارڈر ایریاز پہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن لارجر اکانومی کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. ہمارے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر ہماری جانیں جو ہیں وہ جاتی رہیں گی اس طرح سے، ہمارے فوجی شہید ہوتے رہیں گے، تو مطلب اکنامکس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ڈائیورسٹی ان ٹرمز آف فارن انویسٹمنٹ ایز ویل جو اس ٹائم پر ہے. اور آبویسلی ہم نے دیکھا کہ ایک لارجر ڈیبیٹ جو اس سال رہی اور جو سرخیاں بھی خبروں پر چلی ریلیٹڈ ٹو کریٹیکل منرلز. پھر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایگزیم بینک اور انویسٹمنٹ اور تقریباً 11 سے 15 کمپنیوں کا انٹرسٹ اس ایریا کا. تو ایک تو اس میں ایک کمپوننٹ سیکیورٹی کا آتا ہے کیونکہ بلوچستان اور KP سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. سو آئی وانٹڈ ٹو آسک کہ وین یو لک ایٹ دا ایئر 2026 جب ہم پروجیکشن کرتے ہیں تو ہم اس کو مینج ان ٹرمز آف جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ٹائم لائنز ہیں وہ کیسے جو ہے وہ کریں؟ اچھا، اس میں 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک یہ کہ ایگزسٹنگ انویسٹرز کیا سوچ رہے ہیں آپ کے، اور ایک یہ کہ جو پوٹینشیل انویسٹرز نئے اس میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں. دیکھیں ایگزسٹنگ انویسٹرز ابھی OICCI جو ہے نا، یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے ایگزسٹنگ فارن انویسٹرز کا، اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، OICCI. یہ کوئی رفلی کوئی 1/3 حصہ شاید اسٹاک چینج میں ان کی ویلیوشن کا ہے جتنی کمپنیاں ملٹی نیشنل لسٹڈ ہیں، اور اکانومی میں جو ہے میسو پورشن ہے ٹیکسز کا جو یہ پے کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایگزسٹنگ فارن انویسٹرز ہیں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی ان کو آپ نے کانفیڈنس پہلے دینا ہے نا. وہ کانفیڈنٹ ہوں گے تو وہی آپ کے جو ہے سب سے بڑے ایمبیسڈر بن جاتے ہیں. تو دیکھیں ان کا ایک ریسنٹ سروے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ
ابھی 2 سال کے عرصے میں آج جو ہماری ایگزسٹنگ انویسٹرز کی سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 73% ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اب جو ہے ایک انویسٹیبل وائبل کنٹری بن گیا ہے فارن انویسٹمنٹ کے لیے. 73%. جو آج سے 2 سال پہلے جو تھا وہ ارلی 60% میں تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ ایک فرق آ گیا آپ کے پاس, یعنی کہ یہاں پہ آپ کے ایگزسٹنگ انویسٹرز میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ اب بہتر ہو گئے ہیں, اسٹیبلائز ہو گئے ہیں, اب گروتھ آ گئی, ہر چیز گروتھ آ رہی ہے, اب جو ہے آپ ٹریک پہ آ گئے ہیں, ریفارمز کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں کہ ابھی کون کون انٹر ہوا ہے آپ کی اکانومیز میں آپ کو نام دیتا ہوں, چند نام آپ کو میں بتاتا ہوں. BYD ہے, آپ نے سنا ہے BYD کا؟ BYD دنیا کی لارجسٹ الیکٹرک وہیکل بنانے والی کمپنی ہے چائنا کی, وہ ہے آپ کے پاس. گنور آیا آپ کے پاس, گنور جو ہے آپ کی پیٹرولیم جو ہے وہ سیکٹر کا ہے, جو ہے نا وہ بڑا پلیئر ہے. پھر آپ کے وافی انرجی آیا آپ کے پاس, شیل بکا ہے تو وافی نے لیا ہے. کہنا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک انویسٹر اگر نکلتا ہے تو دوسرا ہی فارن انویسٹر آ کے انویسٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ, کیونکہ اس کی گلوبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, اور دوسرا انویسٹر آ گیا اس کی جگہ پہ. اس کے علاوہ جو ابو دھابی پورٹس ہیں وہ آپ کے پورٹس آ کے جو ہے اس نے لیز پہ لی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ PIA کے اندر جو ہے بہت سارے باہر کے کنسلٹنٹس بھی ان کے ساتھ تھے. اب آپ کو ایئر لائنز بھی اپروچ کر رہی ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں جب یہ ہو رہی تھی چیز, پہلے تو ہوتا ہے نا کہ جی کسی کو یقین نہیں آتا, جب ہونے لگتی تو ہر کوئی آتا ہے پھر. تو ہمیں اپروچ کیا گیا کہ جی اب ہم اس میں آ سکتے ہیں, ہم حصہ ڈال سکتے ہیں کچھ. تو ہم نے کیا کیا, پرائیویٹائزیشن کمیشن نے آپ نے دیکھا ہوگا جب بریفنگ کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ آپشن دیا ہوا ہے وننگ بیڈر کو کہ اس کے ساتھ 2 جوائن کر سکتے ہیں, ایک گلوبل کر سکتا ہے, ایک گلوبل کر سکتا ہے. تو لوکل نے کر لیا, ایک گلوبل جو ہے ان کے ساتھ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی آپ کے یہاں یہ BYDs آف دا ورلڈ, گنور ہو گیا, آپ کے یہاں وافی انرجی ہو گیا, آپ کے یہاں گوگل نے انٹری ماری ہے. آپ نے دیکھا ہے گوگل نے, اچھا یہ کافی جو ہے وہ چل رہا تھا کہ چلے گئے یہاں سے IT سیکٹر والے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں گوگل آ گیا آپ کے پاس. گوگل یہاں پہ 5 لاکھ کروم بکس جو آپ کی لیپ ٹاپس ہوتے ہیں, کروم بکس, وہ جو ہے یہاں پہ مینوفیکچر کر رہا ہے, شروع کر دیا اس نے آلریڈی. ٹھیک ہے جی, 5 لاکھ سے سٹارٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ وہ اپ اسکل کر رہا ہے آپ کے ینگسٹرز کو, اپ اسکل کر رہا ہے. یعنی کہ ایک تو آپ کی بیسک اسکلز ہیں, وہ اپ اسکل کر رہا ہے کہ آپ ایکسپورٹیبل بن جائیں, کہ جی آپ کی جو IT سروسز ہیں, سافٹ ویئر سروسز ہیں, وہ باہر آپ, جیسے ہمارے یہاں فری لانسنگ آپ کو پتا ہے 3rd لارجسٹ کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے نا, 2-2.5 ملین 3 ملین کی ہم بات کرتے ہیں. تو اور مزید اس میں اضافہ ہوگا تو آپ کتنے ڈالر جو ہے وہ لا سکتے ہیں ایکسپورٹس میں, اپنے ہیومن ریسورس کو یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ایکسپورٹیبل بنا سکتے ہیں. 2026 پروجیکشن میں منرلس پہ آ رہا ہوں نا جی. دیکھیں آپ کے یہاں پھر سعودی عربیہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے آگے, وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن میں ہے انویسٹمنٹ کے. ان کی ایک پورا ڈیلیگیشن آیا تھا پاکستان کے بڑے گروپس کے ساتھ ملا ہے, اور ان کی بات چل رہی ہے. وہ چیزیں فائنلائز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. UAE نے آپ کو ابھی اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم $1 بلین شروع کر رہے ہیں جو ہے سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں اور آنے کے لیے. اس کے علاوہ قطر انٹرسٹڈ ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کویت ہے, اس کے علاوہ مطلب جو مڈل ایسٹرن بیلٹ ہے نا, یہ پوری انٹرسٹڈ ہے آپ کے یہاں انویسٹ کرنے کے لیے, اور اب آنا شروع ہوں گے. 2026 کا وہ سال ہوگا. دیکھیں 25 کا میں سال یہ کہتا ہوں اسٹیبلائزیشن کا تھا, اور مضبوط کرنے کا اکانومی کو, جی کہ ہماری جو بیسس ہے نا وہ امپروو ہو جائیں, وہ بہتر ہو جائیں. ہمارے ریزروز جو ہے نا آج $16 ارب پہ اسٹیٹ بینک کے کھڑے ہیں, اور ٹوٹل ریزرو آپ بات کریں $21 ارب پہ. یہ 4 سال کا ہائی ہے, اور ہمارے پاس جیسے میں نے کہا 12-13 ویکس کا جو امپورٹ کور آ گیا. یہ آپ کو اسٹیبلٹی دیتا ہے. پھر آپ کی 3 ریٹنگ ایجنسیز نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا آؤٹ لک پازیٹیو ہے, یعنی کہ 26 کا جو سال ہوگا وہ پازیٹیو ہے. پھر آپ کے ورلڈ بینک نے, EDB نے, سب نے آپ کو جو ہے انڈورس کیا. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ تو گلوبل کمیونٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی کانفیڈنس آ گیا ہے, اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے, ریفارمز ہو رہے ہیں. اب آپ اس کو کنٹینیو کریں تاکہ 26 میں آپ کو یہ اس سب چیز کو ریپ کرنے کا موقع ملے, ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ مٹیریلائز کرنے کا موقع. تو 26 کا سال میں بہت اچھا دیکھتا ہوں کمپیئر ٹو ایون 25 کا سال انشاءاللہ. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب.